اگلا سوال شیخ خصی جانور کی قربانی کے بارے میں ہے۔ بعض لوگ یہ مغالطہ بازی سے کام لیتے ہیں اور عام لوگ بھی بیچارے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی خصی جانور جو قربانی کے حوالے سے روایات ہیں وہ ضعیف ہیں کہ خصی جانور کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، روایات ضعیف ہیں، لہٰذا خصی جانور قربانی کرنا درست نہ ہوا۔ اچھا نہیں، خصی جانور کی قربانی پر اجماع ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے المغنی کے اندر لکھا ہے لا نعلم فیہ خلافا، اللہ جی، یعنی ہمیں اس میں اختلاف کا علم ہی نہیں ہے۔ جب ابن قدامہ رحمہ اللہ مسلمانوں کا ایک حوالے سے یہ بات ذکر کر کسی نے اختلاف کیے ہی نہیں، دو مسلمان بھی اس بات پر مختلف نہیں ہے کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے، وہ سارے کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خصی کرنا جو ہے جانور کو یہ عیب نہیں ہے جی، قربانی کا عیب نہیں، ویسے بھی آپ سب یہ عیب نہیں ہے یہ ہمارے مطابق اگر دیکھا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شریعت نے ایک تو اسے روکا نہیں، یعنی خصی کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خصی کی اجازت موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی جانور کو خصی کرتا ہے گناہگار گار تو نہیں ہے نا، اس نے جائز اور درست کام کیا ہے۔ تو شریعت کیا جانوروں کو معیوب کرنے کا کہتی ہے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ لیس ھذا عیبا، جلد 10 صفحہ نمبر 3 پہ، کہ خصی کرنا جانور کو، یہ جانور کا خصی ہونا یہ عیب ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ عیب ہی نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ روایات ثابت نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، اگر یہ مطلب عیب ہے، اگر مان لیجئے کسی کی بات کہ یہ عیب ہے، یہ عیب قربانی میں مانے نہیں ہے، قربانی میں مانے نہیں ہے وہ ہر تو عیب، جی آپ صاحب، ہر عیب قربانی میں مانے نہیں، وہی عیب قربانی میں مانے ہوں گے جن پر شریعت نص اور دلیل قید کرتی ہے۔ تو یہ ایک سمپل سی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کو اختلاف ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ جاہل لوگوں کی گھڑنتلے ہیں۔ جی، اہل علم کی باتیں، علم والوں کی باتوں پہ توجہ دیں۔ لیکن آپ سے نظر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لیس ھذا عیبا، جی جی، اور میں کہتا ہوں عیب مثال کے طور پر، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ آج بھی علماء جو ہیں وہ تو اختلاف نہیں کرتے، بعض ایسے لوگ جن کا علم سے تعلق نہیں ہے جی بالکل، یا بے استادے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، روایات ایک دو لکھ کے بھیج دیں یہ ضعیف ہیں لہٰذا قربانی، کتابیں لکھ دی ہیں، کتاب بھی سنا ہے کہ کسی بندے نے لکھی ہے جی، کوئی جاہل مطلق ہوگا۔ دیکھیں جی ہم نے تو روایات کبھی پیش ہی نہیں کی ہے، ہاں جی، ہماری دلیل ہی نہیں وہ۔ جی دوسری بات ہے کہ ہمیں کوئی کیوں بتائے گا یہ روایت صحیح اور ضعیف ہے؟ اللہ نے ہمیں علم دیا، سمجھ دی ہے، ہم اللہ سے ڈر کر روایات کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں پڑتال، ان کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے وہ ثابت نہیں ہے، جب ثابت نہیں ہے تو ہم پیش نہیں کرتے، جب پیش نہیں کرتے تو وہ کیوں کہتے ہیں یہ ضعیف ہے؟ جی، وہ جب پیش کریں تو تب کہیں یہ ضعیف ہے، ہم تو امت کا اتفاق پیش کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو پہلی بات تو چاہیے ہے کہ جو شریعت نے بتایا نا کہ عیوب یہ ہیں، ان میں سے یہ نہیں، اربع لا تجوز فی الاضاحی، بالکل، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے کہنا کہ نہیں یہ بھی عیب ہے، جب آپ نے فرمایا کہ یہی عیب ہیں جو قربانی میں مانے ہیں۔ بالکل آپ صاحب بجا فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک جسارت ہوئی نا، جی یعنی شریعت سازی کے معاملہ میں چلا جائے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں قرار دیتے، ایک مسلمان اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، تو وہ ایک ہمت سے کام لے رہا ہے، اس کو یہ ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس پہ پھر اجماع امت کی بھی خلاف ورزی، جیسا کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، تو ان تک تو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ان تک تو کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا، بعد میں اگر کسی نے کیا ہو، اب بھی علماء نہیں کرتے، بعض جہلا کرتے ہیں۔ بالکل، امام احمد نمبر رحمہ اللہ نے بول کر کہا ہے کہ ارجو ان لا یکون بہ باس، جی مطلب میں یہی امید کرتا ہوں، اس میں تو کوئی حرج والی بات ہی نہیں ہے۔ جب ائمہ ہدا، ائمہ اہل سنت کے نزدیک حرج والی بات نہیں ہے تو ہمارے نزدیک وہ حرج والی بات کیوں ہے؟ بالکل، ہمیں تو اپنے اسلاف کی پیروی میں بات کرنی چاہیے نا، کہ ائمہ اپنی روایات کو بہتر جانتے ہیں۔ احمد نمبر رحمہ اللہ نے تو حدیث تو نہیں پیش کی ہے نا، جی جی جی، انہوں نے تو اپنا علم پیش کیا ہے، میرا علم یہ ہے، اور اس علم کے حوالے سے ہی مغنی میں آ گیا کہ تمام اہل علم جو ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو بات تو بہت واضح ہے، پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو اس میں کیوں اشکال واقع ہو جاتا ہے اور جہلوں کی باتوں پہ کان دھرتے ہیں۔ کیا دین جہلوں سے لیں گے یا علم والوں سے؟ جی